صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام آئیے ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ وامتازوا اليوم ایہا المجرمون، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اس میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا۔ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو
اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سورہ یاسین شریف کی برکات اللہ نصیب فرمائے اور اسے پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ جو حج مبرور کرنے کا ارمان دل میں رکھتے ہیں، اور پھر وہ یوں بولیے کہ نور علی نور معاملہ ہوا ان کا، کہ جو سفر کی سعادت پا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی کیو میں ہیں، انتظار میں ہیں اور آس میں ہیں کہ ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا در کھل جائے اور ہم بھی حج کے لیے حاضر ہو جائیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہیں، اور فرزند ارجمند ہیں جناب مولا مشکل کشا علی گل مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے، اور نواسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، امام الانبیاء کے، حبیب پروردگار کے، رسول مختار کے، سبحان اللہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ نے کس انداز میں مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ حاضری دی، اور آپ کے الفاظ جو ہے وہ کیا تھے، اور آپ کا وہاں پر بارگاہ میں حاضری کا انداز کیا تھا، یہ بھی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور حج کے تجربات کے عنوان پر آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے، اور ہماری مجلس حج و عمرہ کے نگران مجلس پاکستان حضرت قبلہ حاجی عابد اتاری ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ خصوصی طور پر موجود ہیں، تو عابد بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور حاجیوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش آمدہ مسائل سے بچا سکتے ہیں، درپیش ہونے والے مسائل سے خود کو بچا سکتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ ان سے ہم رہنمائی لیں گے۔ اور ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ حاجی گم ہو جاتا ہے، تو حاجی اگر گم ہو جائے تو کیا کیا جائے کہ وہ جلدی مل بھی جائے، اس پر بھی آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے، کہ بڑی اہم چیز جو ہے وہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو جو سفر حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی الرٹ رہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی تیار رہیں، کیونکہ دیکھیے تیاری بندے کی پہلے ہو تو پھر جب وقت آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے خیر والا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اگر تیاری ہی نہیں ہے اور وقت جو ہے وہ آن پڑے تو پھر بندہ بعض وقت کیا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو حرمین شریفین کی فضاؤں میں پہنچ چکے ہیں وہاں کی برکتیں پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت کی نگاہ رکھے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر بھائی سے ابھی کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام
مدینے میں عمر بھر ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ کون سی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے؟ یہ وسائل فضائل واہ امیر سبحان اللہ، سنت کا لکھے ہوئے پیارے کلام اس میں شامل ہیں الحمد واہ 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 واہ۔ نہیں، آج کا کلام وسائل فردوس سے آپ سنا رہے ہیں انشاءاللہ مرحبا، امیر سنت کا کلام انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی۔ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، تم کا دکھا دے، مدینہ دکھا دے، تم کا دکھا دے، مدینہ دکھا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا 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 دے، شرف دید کعبہ کا دے دے الہی، شرف دید کعبہ کا دے دے الہی، شرف دید کعبہ کا دے دے الہی، شرف دید کعبہ
سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے مینا کے دلاویز و دلکش نظارے مینا کے دلاویز و دلکش نظارے اسی سال مجھ کو اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے مینا کے دلاویز و دلکش نظارے مینا کے دلاویز و دلکش نظارے اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے 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 اسی سال مجھ کو خدایا دکھا دے میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفات 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 سعادت خدا یہ برائے رضا دے 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 مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے الہی تجھے واسطہ فاطمہ کا 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 محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے
محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے علی فاطمہ کا حسین و حسن کا علی فاطمہ کا حسین و حسن کا وسیلہ بقیع مبارک میں جا دے وسیلہ بقیع مبارک میں جا دے وسیلہ بقیع مبارک میں جا دے محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے جو ہجرے مدینہ میں روتے ہیں یا رب جو ہجرے مدینہ میں روتے ہیں یا رب انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے 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 ہمیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے تجھے واسطہ چار یاروں کا یا رب تجھے واسطہ چار یاروں کا یا رب دکھا خواب میں جلوائے مصطفیٰ دے 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 اور تجھے واسطہ شاہ کرب و بلا کا تجھے واسطہ شاہ کرب و بلا کا تو کر دور اللہ رنج و بلا دے 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 اور خدا دے وہ عطار کو سوز الفت خدا دے وہ عطار کو سوز الفت مدینے کے غم میں جو اس کو رولا دے مدینے
میں جو اس کو رولا دے ہمیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے. آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہمیں عطا فرمائے اور میں امیر السنت کے قربان جاؤں. یہ اسی کلام کو سن کر میرا جی چاہ رہا ہے کہ بندہ ان پر قربان ہو جائے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور کیا تھا کرم سے دکھا دے، وہ کیا تھا شعر کیا تھا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جو تمنا ہے ہیں یا رب سبحان انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے. انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے. یہ جو بات ہے نا، جو پوائنٹ ہے اس کے اندر، انہیں بھی کس سے؟ کرم سے. کرم سے مدینہ دکھا دے. اللہ پاک جب کرم فرماتا ہے نا تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، پھر بندے کو جانا یہ نصیب ہو جاتا ہے. مجھے شاہ صاحب اس شعر کے دوران ایک جو ہے نا وہ بات جو ہے نا وہ یاد آئی. ماشاءاللہ ہمارے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابراہیم بخاری اتاری، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ شاہ صاحب لفظ الحاج جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے. ماشاءاللہ اتنے حج کیے، شاید شاہ صاحب کو خود بھی جو ہے نا وہ یاد نہیں ہوگا. تو مجلس حج عمرہ کے ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں، نگران بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں آج. اور میں نے بھی 2022 میں جو حج کیا وہ انہی کے سائے میں کیا الحمدللہ. تو بہرحال وہ جو میں بات مجھے یاد آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب قبلہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے سن بتایا، غالباً 2018 کا وہ بتا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں پیسے لیے پھر رہا تھا، یعنی پیسے ہاتھ میں لے کے میں کیا کر رہا تھا؟ پھر رہا تھا کہ میرا کوئی جانے کا کیا ہو جائے، سبب ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوا. اور کئی ایسے ہونے ہیں کہ یہ شاہ صاحب کاٹھور کا جو ہے وہ ایریا تھا، یہ کراچی کے مضافات میں پڑتا ہے کاٹھور. ہم قافلے میں گئے یہاں پر کاٹھور میں 3 دن کے قافلے میں. ایک بابا تھا وہاں، وہ بکریاں چراتا تھا. صحیح. اور مسجد کا بھی بڑا پابند تھا، اور بڑی بارش ان کی، مطلب ان کا چہرہ تھا سفید، ان کی داڑھی تھی. شاہ صاحب ان بابا جی نے ہمیں مسجد میں بیٹھ کے جو مدینے کی باتیں سنائیں اور جو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، پورے قافلے کو انہوں نے یاد مصطفیٰ میں رلا دیا. یعنی یوں ایک کیفیت تھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کرم، آپ دیکھیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کاٹھور، اور پھر کاٹھور کے گاؤں میں اور دور دراز علاقے کے اندر وہ جناب پھر وہ بابا جی نے کیا کیا، انہوں نے گھر سے وہ کپ منگوائے، وہ چھوٹے چھوٹے کپ تھے بڑے پیارے سے. انہوں نے کہا جی یہ میں وہیں سے لے کر آیا ہوں حرمین شریفین سے. پھر ان میں زمزم شریف ڈال کے قافلے والوں کو پلایا. آپ دیکھیں جب کرم ہوتا ہے تو پھر یوں بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ دل میں امید بھی رہنی چاہیے اور ارمان بھی ہونا چاہیے، سوچ بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت عطا فرمائے. ہماری دعاؤں میں، خواہشات میں یہ چیز کہیں لیک تو نہیں کر رہی؟ اس پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو میں نے سوچ کر آیا تھا نا کہ ابتدا مجھے یہاں سے کرنی ہے، جی آپ نے ماشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ لیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اصل وہ جو بات آپ نے کہی وہی شوق حج اور شوق مدینہ منورہ. بہت سارے روحانی علاج کے اندر ہمارے پاس بعض اوقات کال آتی ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں ہمیں کہ جو ہے وہ مدینے کی حاضری ہو جائے. تو بعض اوقات اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ آپ مدینے کے لیے دعا کرتے رہیں. تو شوق مدینہ اور دعائے مدینہ جاری رہے. جی اب دیکھیں گاؤں کے، آپ نے بتایا کہ ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر جو ہے
ایک شخص کو بلاوا آ گیا، واہ اور واہ بعض اوقات شہری لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، جی تو وہ شعر یاد آتا ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ حقیقت، سبحان اللہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو شوق مدینہ بھی تو ہو جی اور دعائے مدینہ بھی تو ہو۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اسٹارٹ لیں، اور تجربات کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ مدینے کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں اور دعائیں کرواتے رہتے ہیں۔ میں ایک سفر نامہ پڑھ رہا تھا جی سلمان بھائی، جی اس سفر نامے میں وہ ایک ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا سفر نامہ منظوم لکھا ہے، واہ یعنی ایک ایک سفر نامے کا دن جو ہے وہ پانی کے جہاز، وہ پرانی بات تھی، شاید آج میں مدنی چینل کے ناظرین کو اس ہمارے پروگرام کے توسط سے بتاؤں کہ وہ پاکستان کے سب سے پہلے حاجی تھے۔ اللہ 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 اب آپ کہیں گے پہلے حاجی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں 1946 میں وہ بدایوں میں رہتے تھے، 46 میں، اب ان کا جو ہے وہ جب پارٹیشن ہو گیا تو ادھر آ گئے، انہوں نے وہاں حج کی اپلیکیشن جمع کرائی تھی، صحیح جب یہاں آ گئے تو یہاں کر انہوں نے کہا بھائی مجھے حج پر جانا ہے، میں کیا کروں گا؟ تو ان کی سب سے پہلی درخواست جو حج کی ہوئی، واہ پہلی درخواست، یعنی وہ پاکستان کے پہلے حاجی قرار پائے، کیا بات تو پہلی درخواست تھی ان کی۔ واہ اچھا انہوں نے کیا کہا، میں نے ان کی جو سیرت میں پڑھا، مولانا حامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے بانیان پاکستان کے اندر، اگر ہم نام لیں گے بانی پاکستان کے ساتھ انہوں نے مل کر کام کیا اور بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ جی وہ جو ہے سرکاری طور پر حج کے لیے گئے، مدینہ منورہ گئے، تو انہوں نے ایک چٹ لکھ کر دی انہیں، اور اشعار تھے اس کے اندر، اور کہا کہ آپ جا کر اس کو 11 یا 7 مرتبہ پڑھیے گا حضور علیہ السلام کے روضے پر۔ ہائے ہائے عبدالحامد بدایونی صاحب نے 11 مرتبہ اس کو پڑھا، ان اشعار کو، اور پھر کہا ان کو آ کر کہ مجھے لگتا ہے اب تمہارا بلاوا آئے گا۔ ہاں ہاں تو یہ لوگوں کا انداز تھا کہ لکھا کرتے تھے ہاں 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 اور کہا کرتے تھے حاجیوں کے ساتھ، اچھا حاجیوں کے ساتھ جا کر لبیک پڑھنا، کیونکہ لبیک وہ حج کی نیت سے نہیں پڑھتے تھے جی یا احرام کی نیت سے نہیں پڑھتے تھے، جی تو اس لیے جانا کہ جناب جو ہے وہ حاجیوں کی زیارت کروں گا، یا حاجی جب آتے تھے تو ان کی نگاہوں کو دیکھتے تھے کہ یہ حاجی مکہ اور مدینہ دیکھ کر آیا ہے، یہ کعبے کے جلوے اپنی آنکھوں میں بسا کر لایا ہے۔ یہ تھا شوق۔ یہ شوق اگر پیدا نہیں ہے نا تو لطف نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سارا سفر جو ہے عشق و مستی کا ہے، یہ سارا سفر جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے لبریز ہے۔ کیا بات۔ تو یہ جو باتیں آپ نے کہی نا، اس میں ابتدائی اس کی یہی ہے کہ وہ شخص مدینہ منورہ کے لیے پہلے دعائیں کرتا رہے، اور جب بلاوا آ جائے نا تو پھر مکے اور مدینے کی عظمتوں کا خیال، وہاں کے جو فضائل ہیں اس کو پڑھتا رہے اور اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ ویزا لگ جانا، ٹکٹ ہو جانا، اس کے بعد بھی لوگ رہ جاتے ہیں، ہائے ہائے وہ آخر تک یہ دعا کرتا رہے جب میرا سفر ہو جائے، اور جب وہ پہنچ جائے گا مکے کو دیکھ لے گا اور اس کے بعد عرفات میں پہنچ جائے گا تو حاجی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں یہ عشق و مستی کا سفر اخلاص کے ساتھ عطا فرمائے، آپ کو بھی مجھے بھی، پھر وہ دن آئے کہ ہم ایک ساتھ جائیں۔ اور وہ دن مجھے یاد آتے ہیں کہ جب ہم جو ہے وہ عرفات سے لوٹتے تھے، مینا سے لوٹتے تھے رمی کر کے، اور آپ پڑھا کرتے تھے، آج وہ سنا دینا ہمیں۔ سبحان اللہ۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، بے حد ہے جرم و عصیان، بے حد ہے جرم و عصیان، آہ کرم کر یا دیان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔ امیر علیہ سنت نے ان دنوں میں لکھا اور آپ کے لیے بھجوایا، اور کہا گیا کہ سلمان مدنی جو ہے ان کو اس کلام کو پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ ہم مینا سے واپس آتے تھے رمی کرتے ہوئے تو یہ پڑھا کرتے تھے، وہ پورا قافلہ پڑھتا تھا، اور کیا ایرانی، کیا افغانی اور کیا ترکیہ والے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ جو شروع کے الفاظ ہیں وہ دیکھ کے سن رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے وہاں کی پولیس کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ موبائل پر ان کی جو ہے وہ پڑھی گئی جو یہ مناجات ہے اس کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ کیا وہ دن تھے، اللہ تعالیٰ پھر نصیب۔ آمین آمین تو یادیں آ گئی مجھے، واہ 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 واہ، واقعی ہمارا تو سہارا یہی ہے، کیا بات ہے۔ یاد حرم۔ وہ ایک شاعر نے کہا
کہ چند لمحے جو دیار پاک میں گزرے تھے جو، ہاں ہاں ہاں، چند لمحے جو دیار پاک میں گزرے تھے جو، وہ ہماری زندگانی کے سہارے ہو گئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شاہ صاحب قبلہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جانے کی دعائیں کرتا رہے، اور پھر آپ نے فرمایا مکے مدینے کی عظمتوں کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ بٹھائے، اور اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھی کیسے؟ یہ تو ذہن ہوتا ہے مکہ شریف جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، لیکن کل رات آپ نے مدنی مذاکرے میں دیکھا ہوگا کہ عابد باپو جو ہے سنہری جالیاں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور لوگ اس پر کیا کیا جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھیے یہ علم کی اس کو کمی کہہ لیں، عدم توجہ آپ کہہ لیں، کچھ بھی اس کو جو ہے لفظ دے دیں، نام دے دیں، امیر سنت نے پھر اس پہ رہنمائی بھی فرمائی۔ تو یہ اس کی عظمتوں کا حقیقتاً مجھے احساس بھی ہو جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، کیا اسٹڈی کرنی پڑے گی، یا اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا؟ وہ جب حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں، جی ہمارے یہاں ایک معمول یہ ہے کہ بہت سارے کام ہم دیکھ کر کرتے ہیں۔ جی عمرے اور حج کے اندر جی بہت سا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ چلے جائیے گا، تو جیسے وہ کر رہے ہیں آپ بھی کر لیجئے گا۔ ایک یہ بھی سوچ ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ جو میں نے بیان کیا، اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی، عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ واہ، اس میں مکہ مدینے کی زیارتیں ہیں، حج کے، کعبہ شریف کے دلچسپ معلومات ہیں، اور بھی عاشقان رسول کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پڑھ کر جو ہے وہ اشک بہہ جاتے ہیں، اور جو ہے انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، میں نے جو عظمت کی بات کی، تو اور بھی کتابیں ہیں اس کے حوالے سے۔ تو رفیق الحرمین تو اس کی حج اور عمرے کا طریقہ ہے، ایک تو یہ نہیں پڑھ رہے وہ، دوسرا یہ کہ جو بیدار کرے گا آپ کو، آپ کی حاضریوں کی لذتوں کو بیدار کرے گا، اور عشق کے سوتے آپ کے دل میں پھوٹیں گے، اور جو ہے آپ کے دل کے جو تار ہیں نا عشق رسول کے، وہ چھڑ جائیں گے۔ تو جب ان حاجیوں کے جو وہ احرام باندھا کرتے تھے اور پھر اشک بار ہو جاتے تھے، غش کھا کے گر جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، یہ سب کیفیات وہ بزرگوں کی تھی۔ تو وہ واقعہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوگی کہ حاجی تو ایسے ہوتے تھے۔ اب اگر حاجی ایسا ہے کہ جاتے وقت پڑھنا ہی نہیں ہے، اس نے احرام بھی باندھا ہے، لبیک بھی پڑھ رہا ہے، کوئی تبدیلی آپ آ نہیں رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ علم دین نہیں، سیکھ کر جانا نہیں، عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حج و عمرہ پاکستان کے نگران بھی ہمارے ساتھ ہیں عابد بھائی، تو ماشاءاللہ ان کی بڑی کوششیں ہیں، ان کی پوری مجلس جو ہے پورے پاکستان کے اندر تربیتوں کا سلسلہ حج سے پہلے، یعنی رمضان سے پہلے ہی سلسلہ جاری۔ ایک نشست ہماری رمضان سے پہلے ہوئی تھی، اور ڈسٹرکٹ وائز ہم یہ کر رہے ہیں، یہاں سے لے کر ہم کہیں تو اگر جو ہے کے پی کے تک، وہاں جو ہے تمام شہروں میں، میگا سٹی کے اندر، اور پھر جو ہے ایسے ایسے علاقوں کے اندر کہ جہاں چند حاجی جا رہے ہیں ان کو بھی کوشش کرتے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے۔ بلکہ ہماری طرف تو یہ اناؤنس ہے کہ جناب اگر کوئی بھی عمرے پر جا رہا ہے تو ایک آفیشیل نمبر دیا ہوا ہے، ان آفیشیل نمبر کے اندر آپ جو ہے وہ کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہماری فیملی جا رہی ہے، ہمارے لوگ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے مبلغین، ہمارے ماسٹر ٹرینرز آپ کو جا کے تربیت دیں گے۔ واہ واہ واہ، تو ان کی تربیت سے اگر آپ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا جناب کہ بھائی حج میں کیا کیا کرنا ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، اللہ برکت دے آپ کو۔ امیر اہل سنت جو ہر ہفتے پڑھنے کے لیے رسالہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور اس کی ترغیب دلاتے ہیں، تو اس میں ابھی جو اس ہفتے کا رسالہ ہے وہ ہے مکہ مکرمہ کی مساجد۔ تو مکہ مکرمہ میں کون کون سی زیارتیں اور مسجدوں کے حوالے سے کیا ہے، تو یہ بہترین رسالہ ہے۔ نہ صرف یہ جو ہے وہ پی ڈی ایف میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں، بلکہ آڈیو میں اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا فیضان ہے دعوت اسلامی کا، علم جو ہے یہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کا لنک بھی جو ہے وہ عام ہوتا ہے، پی ڈی ایف ایک بنتی ہے وہ بھی چلتی ہے، میرے پاس بھی الحمدللہ آئی ہوئی ہے۔ رکن شورا حاجی امین صاحب ماشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں۔ یو ایس اے میں ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ وہاں سے شاہ صاحب مجھے ہفتہ وار رسالے کا وہ پی ڈی ایف بھی بھیجتے ہیں اور اس کی آڈیو بھی بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی یہ علم کا امیر سنت سے فیضان لے کر کے اس کو آگے جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، تو ہم اس کو پڑھ لیں۔ حاجی کے کرنے کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ اس کو پڑھ لے، تو پڑھے گا تو اہمیت کا اندازہ بنے گا، پھر جس طرح شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا ایک ذوق کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور یہ صرف آپ یوں عرض کریں کہ یہ بزرگان دین کے واقعات یہ ان کی اپنے خود اختراعی نہیں ہیں، یہ ذوق کی جس طرح بات فرمائی ہے، شوق کی جس طرح بات کی ہے، رونے مچلنے کی جو ہے وہ یہ بات کی ہے، غش کھا کے گر جانے کی جو ہے یہ بات کی ہے، یہ آپ
اسلاف میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگیوں سے آ جائیں، اہل بیت طہار کی زندگی سے فیض لے لیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ کیا انداز ہوا کرتا تھا لبیک پڑھتے ہوئے، کیا آپ پہ خوف خدا ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو ہے وہ انداز کیا تھا؟ میں چاہوں گا شاہ صاحب قبلہ، ماشاءاللہ شاہ صاحب تو حضرت امام حسن کی اولاد میں سے بھی ہیں، غوث پاک کے بیٹے ہیں۔ شاہ صاحب آج اپنے جد امجد کا ذکر فرمائیں، کس طرح حج کی اشارت پائی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اور کیا ان کا جو ہے وہ انداز تھا؟ سبحان اللہ، جیسے یہاں سے ٹریننگ لے کر ہم جاتے ہیں اور جن سے سیکھ کر جاتے ہیں، جب سیکھ کر جائیں تو پھر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، اور اس ذوق میں ہم جا کر عمرہ کریں یا حج کریں، یہ سعادتیں ملتی ہیں۔ وہ ہستی کہ جنہوں نے سیکھا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، واہ واہ واہ، جو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، وہ ان سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لینے والی ہستی، وہ مبارک ہستی، یہ جب حج کریں تو ان کا انداز کیا ہوگا؟ ایک تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کی آل میں سے ہیں، حضور کے نواسوں میں بڑے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نور نظر ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا حج کرنے کا انداز کیا ہے؟ ابتداً تو مجھے آپ کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں مجھے تو حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملوں کہ میں ایک کبھی پیدل حج نہ کیا ہو، یعنی پیدل کبھی سفر نہ کیا ہو۔ آپ اس جملے کو لے کر، اس بات کو لے کر 20 مرتبہ آپ نے جو حج فرمایا ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اب پیدل سفر فرماتے ہیں، چل کر گئے ہیں۔ جو حاجی صاحبان گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا لمبا سفر ہے، اور وہاں سے، اور اس دور میں جب پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی آپ پیدل سفر فرما رہے ہیں، یعنی اونٹ کا سفر ہے، ایک تو گرمی، لیکن اس میں بھی آپ پیدل سفر فرما رہے ہیں۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خاصہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آتا ہے کہ آپ جب خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم پر آپ تشریف لاتے ہیں، 2 رکعت جو واجب ہیں وہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھا۔ یہ ہے کیفیت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر آپ نے رونا شروع کیا، رونا شروع کیا، زاروں کتار روتے رہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ، اے میرے رب، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر آ گیا ہے۔ عبیدک ببابک، عربی کے لفظ ہیں، عبیدک ببابک مسکینک ببابک، یا اللہ تیرا مسکین تیرا بندہ، حقیر بندہ تیرے دروازے پر آ گیا ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دربار پر آ گیا ہے، تیرے دروازے پر آ گیا ہے، تیرا بھکاری بندہ تیرے دروازے پر آ گیا ہے۔ انہی الفاظ کو آپ بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا جب یہ مناجات کا سلسلہ جب ختم ہوا تو آپ گزرے وہاں سے، دیکھا کہ کچھ مسکین بیٹھے ہیں ایک جگہ اور صدقے کی روٹی کھا رہے ہیں، انہوں نے دعوت دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے پاس تشریف لے کر گئے، ان کے پاس بیٹھے، بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ اگر یہ صدقے کی روٹی نہ ہوتی میں ضرور کھاتا تمہارے ساتھ۔ پھر آپ نے انہیں دعوت دی، اور دعوت دے کر اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور خود اپنے گھر سے کھانا کھلایا ہے، انہیں لباس پہنائے ہیں، انہیں پھر مزید تحائف دے کر ان کو روانہ کیا ہے۔ تو یہ حج کے حوالے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا معمول ہے۔ یقیناً سلمان بھائی یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک سفر نصیب فرما دے، جس کو بھی یہ سعادت مل جائے، یہ انتہائی سعادت مند، یعنی قدم قدم پر سعادتیں ہیں، قدم قدم پر برکتیں ہیں۔ جب بندہ سفر شروع کرتا ہے یہاں سے لے کر وہاں پہنچنے تک، اور پہنچنے سے لے کر واپس پلٹنے تک، پلٹنے کے بعد بھی یہ سعادتیں بندے کے مقدر میں رہتی ہیں۔
اتنا مبارک سفر کہ اس سفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے اجر بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث جو اس بات پر شاہد کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے جو فائدے بیان فرمائے. بڑی پیاری روایت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر یعنی بیت اللہ کعبہ معظمہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے, پلرز میں سے ایک پلر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہو گیا, وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اگر وہ مر گیا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا, اور اگر وہ سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوٹائے گا, یا اجر کے ساتھ وہ لوٹے گا, غنیمت کے ساتھ. ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حاجی غازی یا عمرہ کرنے والا نکلا پھر راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا, میرے آقا فرماتے ہیں تو اللہ اس کے لیے قیامت تک غازی, حاجی اور عمرہ کا ثواب لکھے گا. یہ سعادتیں ہیں. یعنی کہ بعض روایات میں تو یہ کہ حاجی اللہ تعالیٰ اس حاجی کو قیامت کے دن یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ 400 مسلمانوں کی یہ شفاعت کرے گا. یہ ایسے پلٹ کر آئے گا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب حاجی پلٹ کر آئے اس سے مصافحہ کرو, اس سے دعا کرواؤ, اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے, یہ بخشش کے پروانے لے کر آیا ہوا ہے. تو یہ سعادتیں گھر آنے سے پہلے جی, گھر آنے سے پہلے کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ یہ سفر نصیب فرمائے اور یہ برکتیں بھی عطا فرمائے. یہ جو بشارتیں آقا کریم نے بیان فرمائی ہیں اللہ اس میں سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے. اور ذوق بھی ہے نا لوگوں کا. اور پہلے تو لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ حاجیوں کو لینے جایا کرتے تھے, پانی کے جہاز آتے تھے کہ وہاں سے دعا کرائیں. آپ نے ویسے شاہ صاحب پانی کے جہاز میں سفر کیا آپ نے؟ نہیں, میرے بھائی نے کیا ہے. اچھا. اور جب امیر علیہ سنت تشریف لے گئے تھے جی تو ہم گئے تھے جو ہے ساحل سمندر پر, اور یہاں جہاں سے جہاز بندرگاہ پر جی. پھر واپس بھی آئے تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے. وہ کلام لکھا گیا تھا اسی وقت, آ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا. وہ جو ایک کیفیت تھی جانے کی بھی اور واپسی کی بھی. پھر ہم سفینے میں بھی گئے تھے, امیر علیہ سنت کا کمرہ بھی دیکھا تھا. بہرحال وہ یادیں ہیں. مگر یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ حاجیوں سے دعا کرانا. ہمارا قافلہ واپس آیا, آپ کو بھی یاد ہوگا, تو امیر علیہ سنت نے ان کو یہاں بلا لیا تھا. جی بالکل. اور ہم یہاں پہنچ گئے تھے. آپ میرے خیال میں شاید پنجاب اس وقت چلے گئے تھے, مجھے شاید یاد پڑ رہا کہ آپ کی فلائٹ وہاں کی تھی. تو ہم یہاں حاضر ہوئے تو امیر علیہ سنت نے کہا کہ میں نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ ابھی اپنے گھر نہیں گئے. تو ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے ہم یہاں امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اور امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جو آپ دعا کریں میرے لیے. یعنی یہاں یہ تعلیم تھی کہ حاجیوں سے اپنے لیے دعا کروائی جائے. تو یہ بھی ذوق و شوق ہے نا, جانے کے لیے دعائیں کرنا, اور پھر اگر نہیں جا پایا تو حاجیوں سے برکتیں لینا, حاجیوں کو دیکھنا, اس کی نگاہوں کو دیکھنا. یہ سب کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ جو آج ہم بات کریں تھے, ایک تو طریقہ بیان ہوتا ہے بھائی کہ آپ نے جو ہے عمرہ ایسے کرنا ہے اور حج کے مناسک ایسے ادا کرنے ہیں, مگر آج جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہ صاحب نے واقعہ بیان کیا, تو یہ عشق و مستی جو ہے پورے سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے. یقین جانیے آپ کی حج کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اور اگر عشق ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ لطف نہیں رہتا. پھر ایسی بات ہے, پھر بندہ گرمی کے اوپر ہی فوکس کر دیتا ہے. گرمی بڑی. عابد بھائی کیا فرمائیں گے؟ مطلب یہ میں ایک بات عرض کروں, یہ برکتیں یہ بندہ حاجی جب حاجی کو پہنائے جا رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں, حاجی صاحب کہہ رہے ہیں. ہم باب شریف یہاں شاہ جی قبلہ, یہ خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ علاقہ ہے, کیا اس کا نام تھا, علاقے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. یہ اتروڑ کے قریب کا کوئی علاقہ تھا, تو وہاں بہت بڑا لکھا ہوا تھا حج مبارک. وہاں ہمیں جو وہاں کے جو پٹھان تھے نیٹو, انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے یہاں سے کوئی حج کے لیے جاتا ہے یا آتا ہے تو پھر اس کے گھر کے باہر یوں ہم جو ہے وہ لکھتے ہیں حج مبارک. یعنی اس طرح یہ مبارکیں لوگ جو ہے وہ دے رہے ہیں, پروٹوکول دے رہے ہیں, تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن حاجی جو وہاں جا کے کر رہا ہے وہ ساری باتیں اگر یہ پروٹوکول دینے والوں کو اور دعائیں دینے والوں کو پتہ چل جائیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پروٹوکول اب دینے پر افسوس کریں گے, خوشی کا اظہار کریں گے. اس پر عابد بھائی غور ہونا چاہیے. اور کیا فرماتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو جو شاہ صاحب نے بات فرمائی کہ اس سفر کی محبت اور اس کے تعلق سے, جی بیسیکلی یہ ایک چاشنی ہے, اور اس چاشنی کو ذائقہ چکھنے کے لیے کسی کو بھی ایک بار سفر کرنا ہے.
صحیح. جو ایک بار مکہ دیکھ لے، مدینہ دیکھ لے، وہاں کی بہاریں دیکھ لے، پھر بار بار جانے کا جی کرنا، بار بار تمنا، بار بار دعاؤں کا. بلکہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ ہمارے حج تربیتی اجتماعات کے اندر ایسے ایسے صاحبان ہیں جو حج پر نہیں جاتے مگر آتے اس لیے ہیں کہ کچھ باتیں یادیں تازہ ہو جائیں گی، کچھ پرانی باتیں دوبارہ سے ملیں گی اور ذوق اور شوق بڑھے گا پھر سے حج کے سفر کے لیے، کیا بات. پھر سے جو ہے وہ عمرے کے لیے. تو باقاعدہ اس طرح بھی آتے ہیں. اور خاص طور پر اگر بزرگان دین کی صحبت نصیب ہو جائے، جیسے ہم سنتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا تو آپ کے ساتھ جو ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن صحابہ نے حج کیا تو گولڈن ایرا تھا نا. اور آج کے دور میں سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جن نے حج کی سعادت پائی، اور اس میں اراکین شورا ہیں، کئی مبلغین ہیں، تو وہ بھی انہوں نے اس سفر کا لطف دیکھا ہوگا. اور آج اس دور میں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ حج و عمرہ، مجلس حج و عمرہ پاکستان الحمدللہ پاکستان کے تقریباً بڑے شہروں سے گورنمنٹ اسکیم کے ساتھ جو حج پر جا رہے ہیں ان کی یہاں بھی تربیت کرتی ہے، حج کے قافلے بناتے ہیں. جی. اور پھر 2022 میں تو ہم ساتھ تھے، آپ بھی تشریف لائے تھے، اور آپ نے جو کلام پڑھے تھے وہ اکثریت میں وہ ایک خاص علاقے کے تھے، تو مطلب وہ ان کلاموں سے جو ان کا انداز تھا، اور ہاؤس فل اجتماع تھا، تعداد ماشاءاللہ اس میں ٹھیک ٹھاک تھی. تو اس کے لیے جو ہے نا ایک بار اس مزے کا چکنا، اس ذائقے کو لینا. اور جو یہاں سے جا رہے ہیں تو دعوت اسلامی کا حج و عمرہ کا شعبہ جو ہے گورنمنٹ سطح پہ جو بھی جاتے ہیں تو وہ رابطہ فرمائیں اور ان کے ساتھ سفر کریں. الحمدللہ اس وقت بھی مدینہ شریف میں ہمارے قافلے پہنچ چکے ہیں اور تواتر کے ساتھ فلائٹیں روانہ ہو گئی ہیں اور سب اس سلسلے میں جا رہے ہیں. صحیح. سب سے بڑا کام اس سفر کے لیے کیا ہے جی کہ اس سفر کی اہمیت کا عازمین حج کو اندازہ ہونا. حاجی کیا کرتے ہیں وہاں جا کے؟ جیسے مجھے تو یوں لگتا ہے پہلے نمبر پر تو یہ جو حج تربیت کے لیے آتے ہیں نا، ہم نے جو تجربہ دیکھا ہے، جو چیز ہے وہ یہ توجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں. ایک یہ بھی ہوتا ہے اچھا چلو یہ تو یہاں ہیں توجہ سے سن نہیں رہے، اب بیٹھے ٹائم پورا کر رہے، یہ بھی بات اگر بھائی اب کیا کریں، اب جانا ہی ہے، ٹھیک ہے تو یوں بھی نہ کریں، توجہ سے سنیں. اچھا وہاں پہنچ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حاجی کیا کیا غلطیاں جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، بیہیویئر کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، آپس میں ساتھ رہنے کے اعتبار سے کیا کیا مسٹیکس حاجی کرتے ہیں؟ بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی. اس سلسلے میں سابقہ تمام تجربات کو دیکھتے ہوئے جی جو ہم نے اس سال انیشیٹو لیا، ایک تو ہوتی ہے حج تربیتی اجتماعات، یہ تو ہم نے تواتر سے کیے. جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حاجیوں کے ساتھ میٹ اپس کیے، اور وہ میٹ اپس ہوتے ہیں کہ بھائی حاجی وہاں جا کے کرتے کیا ہیں، کن کن مقامات پہ وہ لڑائیاں کرتے ہیں، اچھا کن کن مقامات پہ جو ہے وہ حاجی بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کن کن مقامات پہ وہ اخلاقی مورال بھی کھو دیتے ہیں، اور اس سفر کی اہمیت، اس مقدس سرزمین کا تقدس وہ بھول جاتے ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی ایسی باتوں پہ کہ جو معنی نہیں رکھتی. مطلب کیا کیا باتیں ہوتی ہیں ذرا بتائیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے روانہ ہوئے، سب سے پہلا جو معاملہ درپیش آتا ہے حاجی کو، جہاں ان کا صبر کا پیمانہ ناپ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب کس کا کیا لیول ہے، وہ ہوتا ہے ہوٹل وقت نہ ملنا. صحیح. سب سے پہلا مرحلہ. عابد بھائی ویسے آپ نے حرم میں پہنچایا ہے حاجی کو، اگر اس پیچھے سے اگر لے لیں تو یہ بورڈنگ لائن جو لگتی ہیں نا، میں نے ٹائم کی کمی دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، ورنہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جی ایئرپورٹ پہنچنا. ہاں جی. کتنے گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اکثریت اس میں دوڑ لگاتے ہوئے آگے ہوتے ہیں. صحیح. بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں، پھر اس میں باقاعدہ چپکلش ہو جانا کہ بھئی آنا، سامان کی لائن، سارے معاملات. پھر اس لائن کے معاملات میں بھی بیگ رکھنے کے معاملات، یعنی جس اسکیننگ سے بیگ گزارنے ہیں تو پہلے میرا بیگ کیوں نہیں آیا، دوسرے کا آیا، اس پر ہی چپکلش ہو جانا. اللہ کی پناہ ہے. آپ دیکھیں بات مطلب یہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ان کو کیا مسئلہ ہے، تنخواہیں لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور جی ان کا کام ہی یہ ہے، انہوں نے اسی کام کی تنخواہ لینی جو وہ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو جلدی والا انداز ہے نا، ہر موقع پر جلدی جو مچاتے ہیں، وہ ایئر لائن والے اپنے انداز کے مطابق جیسے چل رہے ہوتے ہیں، تو ادھر بھی اچھا جو آگے کھڑا ہوا اس کو دھکا ماریں گے، اس کو پروٹوکولز ہیں وہ تو پورے کر رہے ہیں نا. اگر وہ آپ کی بیگ کو اس کا ٹیگ نہیں لگائیں گے تو آپ کو ملے گا کیسے وہاں سے؟ ایسے ہی اگر مس ہو گیا آپ کا بیگ، بعض اوقات ایئر لائن چھوڑ کر چلی جاتی ہے یا جو ہے ویٹ پورا ہو گیا ان کا، تو دوسری ایئر لائن میں آئے گا، ٹیگ لگا ہوا ہوگا تبھی تو آپ کو بیگ ملے گا. اور اس میں پوری بات میں اگر میں یہ اس میں ایڈ کر دوں عابد بھائی کی بات میں، کہ صبر جو ہے نا اس کے مکمل گھونٹ نہیں،
پورا صبر کا گلاس پینا ہے اپنے. اللہ اللہ. جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اگر جانا ہے نا سفر پر، یہ والے سفر پر، ہاں جی. تو برف کی لادی جو ہے نا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی اور بچے ہیں، اللہ، واہ 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 واہ. تو پھر تو آپ کو پوری برف کی لادی لے کے جانی ہے، یعنی سل لے کر جانی ہے برف کی، جو ہے ٹھنڈا ہونا ہے. اصل حاجی یہیں جو بات کر رہے ہیں، بے صبری ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ بورڈنگ میں اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، عادت نہیں ہے نا اس کی، اور یہاں عادت بنائی بھی نہیں. پورے سفر میں یاد رکھیے تجربات میں یہ کہ آپ یہاں سے پیدل چلنا شروع کر دیں. سب سے زیادہ ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جو پیدل چلنے کے، کھڑے رہنے کے عادی نہیں ہوتے. دیکھیں آپ ایئرپورٹس میں داخل ہوں گے، یوں آپ سمجھ لیں آپ کی مشقت شروع ہو گئی. آپ نے بورڈنگ لینی ہے، لائن میں لگنا ہے، آپ نے قطار کو، کیوں کو توڑنا نہیں ہے آپ نے. یہ آپ کی محلے کی دکان نہیں ہے کہ جو آپ کسی کو پیچھے کر دیں اور آگے لے جائیں. کیا بات ایسا نہیں ہے ہے، رولس کو فالو کرنا ہے. بالکل آپ کو جو محلے ہے کی وہ، دکان میں بھی تو یوں نہیں کرنا چاہیے نا جی بالکل ایسا ہی ہے. چور یہاں چراغ. تو کر لیتے ہیں نا لوگ، اور یہاں جو عام جگہوں پر جو ہے دو کمزور ہے اس سے آگے بڑھ گئے جناب. اچھا پھر آگے امیگریشن ہے، وہاں کو لائن میں لگنا ہے. پھر وہاں اعلان ہوتا ہے جناب کہ آپ نے سی زون والے وہاں چاہ رہے ہیں جناب میں پہلے جہاز میں بیٹھ جاؤں. ایسا نہیں ہے، آپ بی کیٹیگری، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا بورڈنگ پاس دیکھیں تو اس میں لکھا ہے سی بی ڈی، جس زون میں ہے نا آپ ان کو پہلے اعلان کیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ جہاز میں سب سے پہلے پیچھے کے لوگوں کو بیٹھا جائے گا، ورنہ اگر پیچھے والے بعد میں آئیں گے تو سب کو آگے والے بیٹھ گئے تو پرابلم ہوگی. اس لیے انہوں نے یہ جو ہے پروٹوکولز رکھے ہوئے ہیں کہ آپ پہلے سب سے پیچھے کے لوگوں کو بلائیں، پھر درمیان کے لوگوں کو، پھر جو جن کی قریب سیٹیں ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں چونکہ ہمارے تجربات میں نہیں ہوتی تو ہم آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جناب ابھی آپ کا زون آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو آپ 20 وہ کہہ رہے ہیں ادھر آ جائیں. مطلب یار کمال بات ہے. تو آپ بس میں نہیں بیٹھ رہے، آپ بس میں نہیں بیٹھ رہے، جہاز میں بیٹھ رہے ہیں. ایسا ہی بات ہے. یہ دیکھیں اس کا اگر ایک نکالیں نا، ایسنس نکالیں بات کا، تو وہ یہ ہے پروٹوکول فالو کریں، نمبر 1. نمبر 2، جو گائیڈنس مل رہی ہے اس کے مطابق چلیں، اپنی چلانے کی بجائے وہ جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق چلیں. آپ بولیں گے بھائی میں بھی ٹکٹ لے کے ہی آیا ہوا ہوں، بھائی میں نے بھی یہ نا سکہ راج البلد پاکستانی جمع کرایا ہوا ہے، ہم بھی بورڈنگ پاس لے کر آئے ہوئے ہیں سارے. وہ بولے آپ کو بھیجنے، ہمیں کیوں نہیں بھیج رہے؟ تو یہ بحث کا ایک ماحول بنانے کی بجائے یا اس طرح کا معاملہ تکرار کا کرنے کی بجائے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو بات کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. عابد بھائی اسی طرح اس کے اندر ایک تو سیکھ کے نہ جانا، یعنی بعض تو پہلی بار جو ہے وہ جہاز کا سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، پہلی بار ایئرپورٹ کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ہر آدمی کو ایکسیس نہیں ہوتا. اب وہاں آتے وقت جیسے سب سے پہلے کہ ہر ایئر لائن کا اپنا الگ رول ہے، صحیح، اور اس کے رول کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہاں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، حاجی رول کو فالو کیا نہیں کرتا، وہ اپنے بیگز کا باقاعدہ وزن نہیں کرتا. ہر حاجی کے بیگز الاؤ ہیں اور باقاعدہ کیلکولیٹڈ ویٹ ہیں. مثال کے طور پہ کمپنی نے کہا بھائی آپ کے 2 لیگیج ہوں گے اور اتنے کلو کے ہوں گے. اب حاجی بے حساب سامان بھرتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں باقاعدہ ویئنگ اسکیلز ہوتے ہیں، ان پہ وزن ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا وزن اس سے ایکسیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے جی، جانے دو. تو ہر جگہ تو جانے دو نہیں چلتا نا، یا تو اس کو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے یا اپنا سامان آپ نے نکال کے باہر کر دینا پڑتا ہے. اس پہ بحث مباحثہ اور اونچی آواز ہو جانا. ابھی تو سفر کی ابتدا ہے، یعنی پہلا لمحہ ہے، پہلی کڑی ہے جو گزر رہی ہے، اور یہیں پر ہی اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو آگے پھر سفر جو ہے وہ بدمزگی میں گزرتا ہے، کیونکہ آگے اسی طرح کی چیزیں پھر وہ اور رائج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر سیکھ کے جائیں، تربیت لے کے جائیں، پیشن کے کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو بس اس سفر کی طرف گامزن رکھیں کہ یہ کتنا مبارک سفر ہے اور جو مجھے مل رہا ہے، اور یہاں پہ میں نے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی میں نے بدتمیزی نہیں کرنی، بلکہ اس انداز ایسا کرنا ہے کہ سامنے والا بھی متاثر ہو بھئی یہ اس مبارک سفر پر جا رہا ہے. تو عزت و تقریم ویسے بھی بڑھ جاتی ہے اور دوسرے بھی مانوس ہوتے ہیں اس سفر سے متعلق. درست فرمایا ماشاءاللہ یہ کہاں جا رہے ہیں. ماشاءاللہ پہلے سے ہی اگر ذہن نہیں بنا، یہ آزمائشوں کا سفر ہے. اور وہ سفر یاد کریں جو ابھی جو شاہ صاحب بتا رہے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد جو بزرگوں نے کیا، جو خچر پہ کیا، گھوڑوں پر کیا، پیدل حج کیا. ایک حاجی کا میں نے سفر نامہ پڑھا حضور جی، انہوں نے کہا کہ میں جب وہ حج کر کے گھر پہنچے تو کہتے ہیں کہ آج 2 سال 6 دن ہوئے میں اپنے الحمدللہ گھر پہنچ گیا. اللہ اکبر، 2 سال میں حج کر کے آئے ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیے، پانی کے جہاز سے سفر، پیدل سفر، راستے میں آزمائشیں، جہاز ان کا جو ہے زمینی چٹان سے ٹکرا گیا تھا، پھر جزیرے میں انہوں نے اس میں رکے وہ، اس کے بعد
یہاں تک معاملہ ایسا ہوا کہ پانی کا ایک پیالہ ملتا تھا انہیں پینے کے لیے. ایک ماہ 15 دن کے ایسے گزرے کہ صبح ایک پیالہ ملتا تھا, شام ایک. یہ حج تو ان لوگوں نے جن تکالیف سے کیا, وہ اگر ہم سفر نامے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب مہینوں میں پہنچے. نکلے کب تھے؟ 17 ذی الحج کو. جی ہاں 17 ذی الحج, ابھی حج ختم ہوا ہے, سفر پر روانہ ہوا. پہنچے کب؟ 15 ذی القعدہ کو. 11 مہینے, تقریباً 10 سے 11 مہینے ان کو لگ گئے. اب 11 مہینے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے حاجیوں کا حال کیا ہوا ہوگا, جو ہم 4 گھنٹے اپنے آپ کے سفر کو, اور ایئرپورٹ کے 3 گھنٹے, 7 گھنٹے ہیں. پھر جو ہے اچھا اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. جدہ ایئرپورٹ پر شاہ صاحب گئے, مگر شاہ صاحب کو اگر میں بتاؤں کہ چل مدینہ کے قافلے میں جب حاضری ہوئی ہماری, تو 12 گھنٹے سے 15 گھنٹے, بعض اوقات 16 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے جدہ ایئرپورٹ پر. اللہ اکبر. یعنی اب حاجی کب سے جاگ رہا ہے؟ اگر آپ کی فلائٹ دوپہر 12 بجے کی ہے تو آپ نے تو رات سے اسی خوشی میں نیند ہی نہیں آ رہی, ٹینشن ہے کہ صبح ایسا نہ ہو فلائٹ نکل جائے. رات سے جاگ رہے ہیں, صبح جاگ رہے ہیں, ایئرپورٹ پہ جاگ رہے ہیں, ایئرپورٹ کے بعد سفر کے اندر بھی بعض اوقات نیند نہیں آتی. اب آپ جدہ پہنچے, اب آپ کو 15 گھنٹے اسٹے کرنا ہے. آپ کا سامان ملے گا, پھر بس میں رکھا جائے گا, پھر پاسپورٹ دیے جائیں گے. بعض اوقات یہ سفر کہاں سے, جدہ سے مکے کا سفر, جی اس وقت تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے. صحیح. مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ سفر 1.5 دن کا ہوا کرتا تھا اللہ اس وقت, یہاں تک پہنچنے کے لیے. اب جدہ ہے کتنا دور, مگر وہ پہاڑی راستے تھے. اسی طرح مکے اور مدینہ شریف کا سفر 8 دن کا ہوتا تھا. اللہ اکبر. 8 دن یہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. تو اب اس سفر کو یاد کریں کہ جو خچروں پر, اونٹوں پر ہوتا تھا, اور ان لوگوں نے کیا تکالیف سہی, تب ذہن بنے گا آپ کا. تو پھر اور یہ ذہن سوچ کر جائیں آپ کہ وہاں کی دھوپ بہت ہے, مگر دھوپ کو جو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, چھاؤں مہکی مہکی ہے. اچھا آپ یہ ذہن کریں گے یار یہ مکے کی دھوپ ہے بھائی, اور اس پر صبر کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. تو ذہن بنا کر جائیں گے, گرمی بھی ہوگی, تب بھی ہوگی, تکلیف بھی ہوگی, الفت بھی ہوگی, مگر یہ سفر کتنا مبارک ہے. تو اس سے انجوائے کریں. بعض لوگ احرام باندھتے ہیں, بس چاہتے ہیں فوراً احرام کھل جائے, بس احرام کھلے اور ہم گویا آزاد ہوں احرام سے. تو جو ہے انجوائے کریں پورے سفر کو, انجوائے کریں گے. جہاں کہاں رہے ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں. 1.5 ارب مسلمانوں میں جو ہے وہ ان لوگوں میں آپ کا نام بھی شامل ہوا ہے. صرف 25 سے 30 لاکھ افراد حج کرتے ہیں. ہاں 1.25 ارب مسلمانوں میں, 1.25 سے 1.5 ارب مسلمانوں میں, ایسا ہی ہے نا تقریباً کم و بیش. اس میں 30-35 لاکھ میں آپ ایک فرد ہیں جن کو یہ سعادت مل رہی ہے. تو اسی میں سر جھکا رہے, اور جو ہے دل میں یہ بات رہے کہ میں ایک مجرم, سیاہکار, گناہگار, میں تو اس قابل نہیں تھا. کیسے کیسے نیکوکار ہیں جو مسجدوں کی پہلی صف میں نظر آتے ہیں, جو تہجد گزار ہیں, اللہ نے مجھے سعادت بخشی. یار یہ بات ذہن میں رہے گی نا تو آپ کو دھوپ محسوس نہیں ہوگی, آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی. یہ باتیں ذہن میں بساتے چلے جائیں اور سفر کرتے چلے جائیں, انشاءاللہ آپ کے لیے سفر آسان ہو جائے گا. اس کا ایسنس نکالوں شاہ صاحب کی گفتگو کا, تو اس میں صبر ہے, تحمل ہے, طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں, اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے پینک نہ ہو. کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا. یہ شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2023 کی ہم پہنچے جدہ شریف میں, تو ایئرپورٹ پہ جب ہم اندر گئے امیگریشن کروانے کے لیے, تو ہماری فلائٹ تھی تو بڑی جلدی ہوگی امیگریشن سب کی. اچھا اب لوگ جو ہے جا رہے ہیں اور میں بھی ایک کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں. اب جو بھی گزر رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں, تصویر بنوا رہے ہیں, ٹھپا لگ رہا ہے, جا رہے ہیں, اور میں جو ہے نا وہ احرام باندھا ہوا ہے, اور میں وہاں پر کیا ہوں, مطلب وہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں, اور جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے وہاں کا, جو عملے کا بندہ ہے, وہ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے کہتے وہ صاف کرے, تھوڑا اس کا منہ گھمائے, تھوڑا مجھے ادھر ادھر مطلب ہلائے. اور اچھا اب جتنے لوگ گزر رہے ہیں نا وہ سارے یوں مجھے دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس سے خود ہی بندے کو کیا ہو جاتی ہے, ایک مطلب امبیرسمنٹ سی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. پر میں تو بالکل دعوت اسلامی کی اتنی ماحول کی برکت ہے کہ میں تو تحمل کے ساتھ, ہر چیز اوریجنل ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, ٹھیک پروسیس میں سے گزر کے ہم آئے ہوئے. تو وہ بہرحال سارا جہاز سب کی امیگریشن ہو گئی, میری نہیں ہوئی.
پھر وہ ان کا کوئی آفیسر آیا, ان کے سسٹم میں کوئی وہ تھا, انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا یہ تھوڑا اس میں پرابلم ہو گیا ہے. تو بہرحال پھر مجھے بھی انہوں نے ریلیز ہی کرنا تھا, ظاہر سی بات ہے. تو وہ کہہ رہے تھے آپ کی اس میں انہوں نے وہ الیکٹرانک سسٹم وہاں پہ لانچ کیا تھا جی, وہ پہلی دفعہ تھا جی, آئی اسکیننگ اور دیگر چیزیں وغیرہ, اس میں پرابلمز ان کو آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے, سسٹم کا حصہ ہے. تو بندہ پینک پھیلانے کی بجائے اور یہ کرنے کی بجائے, اور لوگ جو اس طرح دیکھ کے جا رہے ہیں ان کو بھی مہربانی کرنی چاہیے, اپنے رب کی طرف دھیان کریں اور بس بخشش پر فوکس کریں, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. شاید آپ کچھ فرما رہے ہیں. سید صاحب کی گفتگو سے میں عرض کرنا چاہوں گا, جو بزرگان دین نے تکالیف اٹھائی ہیں, یقین کریں کہ ہم ان تکالیف کا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں بہت تکلیف پہنچ چکی ہے. بہت آسانی سے ہم سفر کرتے ہیں اور بڑے سکون سے وللہ الحمد پہنچ جاتے ہیں. تکلیف ہوں گی کچھ نہ کچھ, ظاہری بات ہے. ہم سب سے پہلے تو ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں, ہم سفر پر نکلے ہیں نا, اب ہم گھر پہ نہیں ہیں. جو سہولت, جو راحت, جو چین مجھے گھر میں ملتا ہے اب مجھے نہیں ہے, وہ سہولتیں میرے پاس نہیں ہیں. میں گھر بیٹھے وہ آواز دیتا ہوں, پانی میرے پاس آ جاتا ہے, میں آواز دیتا ہوں, کپڑے استری کیے ہوئے مل جاتے ہیں. بڑا خوش نصیب آدمی ہے, آواز دے رہا ہے, پانی آ رہا ہے, کپڑے اڑ کر نہیں آئے گا, ظاہری بات ہے. گھر میں گھر پر بھی بعض اوقات پانی جاتا, کوئی نہیں آ جاتا ہے. نہیں دیکھیں, جن کا ایک ہی ہوتا ہے نا ان کو مل جاتا ہے. اور پھر جی یہ دیکھیں, یہ ایسے عذرائے تفننی بات کر رہے ہیں, گھر میں ملتا بھی ہے, نہیں بھی ملتا. میں یعنی دونوں پہلو موجود ہیں. جی جی, کام گھر پہ بھی یہی روٹین ہے, ہو بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات کیا ہے نہیں بھی ہوتے. تو جس طرح یہاں پر ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں ویسے وہاں پر بھی سفر ہے, تو وہاں تو زیادہ چیزیں نہ والی زیادہ ہو جائیں گی. اس میں ایک بات کا اضافہ بھی میں کروں گا, جو شاہ صاحب نے قصہ سنایا جی, یہ شاہوں کا حصہ ہے کہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لاسٹ ایئر شاہ صاحب کے ساتھ بھی تھا, ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ. جی, تو ایک چیز سیکھنے کو ملی جی, کہ ان کا جب بیگ کھلتا تھا نا تو اس میں سامان اور کپڑے نکلتے تھے. تو شاہ صاحب کا کپڑا جوڑا استری کیا ہوا, اس کے ساتھ رومال کا اہتمام, اس کے ساتھ اندر پہننے والے بنیان کا اہتمام, کیا بات, مطلب ہر چیز اس جوڑے کے ساتھ منسلک پیک ہوتی تھی. ایکیوریٹ, شاہ صاحب نے نکالنا ہے واہ واہ, اور اس کو پہن لینا ہے. تو یہ چیز میرے بھی پہلی بار علم میں اضافہ ہوا اس بات کا کہ اس تیاری کے ساتھ اور اس پریکٹیکل کے ساتھ آنا, مطلب یہ بھی ایک تجربوں میں سے ایک نیا تجربہ. ماشاءاللہ. آپ نے تو صرف یہی دیکھا ہے, ہم نے اور بھی بہت کچھ بیگ میں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب بہت کچھ, کیا مراد کوئی مسکنسیپشن کا شکار نہ ہو. جیسے باپو شریف کے بیگ میں کھانے پینے کی چیزیں, جیسے ڈرائی فروٹ جو ہے نا یہ بھی ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. شاید صاحب کون بیگ تیار کرتا ہے آپ کا؟ گھر والے کرتے ہیں, اور چونکہ ان کو بھی سفر مدینہ کا تجربہ تو ہوا, واہ, اگرچہ کم ہوا, صحیح, میرے اسفار تو رہتے ہیں الحمدللہ. اب انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ جناب وہ, اس میں آپ کو اس تجربات سے یہ بھی عرض کر دوں کہ گھر والے اگر آپ کو سپورٹ کریں گے نا تو پھر آپ کے لیے سفر میں آسانی ہوگی. اگر آپ بیگ تیار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا ایک پیکٹ بنا ہوا ہوگا ہر ایک جوڑے کے ساتھ, اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. آپ کا جو جوڑا ہے وہ ہوگا, اگر توپ پہن رہے ہیں آپ یہ ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر شلوار قمیض ہے تو وہ ہے, استری شدہ ہے وہ, اس کے ساتھ ساتھ رومال ہے, اس کے ساتھ بنیان رکھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آپ کے ساکس رکھے ہوئے ہیں, یعنی آپ کے موزے رکھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں آپ کی سب ساتھ ہوگی. پھر یہ کہ کب کیا پہننا, کس میں کیا ہے. اب آپ نے پہننا چاہ رہے ہیں شلوار قمیض, آپ نے کھولا تو توپ نکل آئی وہ, اب اس پہ لکھا ہوا ہوگا. اچھا, آپ حاضری کے لیے بھی لکھا جاتا ہے, گھر والے لکھتے ہیں بھائی پہلی حاضری میں آپ نے کیا پہننا ہے, اس کے بھی نشانات لگے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں کہ یار یہ اب مکے میں ہاتھ لگتے ہیں نا فوراً وہ حاضری یاد آتی ہے. ایک تو حاضری یاد آتی ہے, نہیں ابھی نہیں پہننا, یہ مدینہ شریف میں پہننے کے لیے, یعنی یہ سوٹ خاص مدینے کے لیے مدینہ شریف سوٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی, کیا بات. تو اب یہ ہے کہ یہ اس میں آسانی رہتی ہے. پھر ڈرائی فروٹ جو ہے بعض اوقات, اسی طرح بسکٹس وغیرہ, کیونکہ آپ جب سفر پر ہیں تو کسی وقت بھی کوئی چیز لیٹ ہو سکتی ہے, کھانا لیٹ ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایسے بسکٹس لے لیے ہیں کہ جو شوگر فری ہیں تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈرائی فوڈ ہے, کچھ نمکو رکھ لیا ہے. اس سفر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, یا آپ کسی اور مینا اور جو ہے عرفات کے میدان کے اندر بھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ کھانا اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں. ابھی بھی اگر میں کہوں کہ میرے بیگ کے اندر ابھی بھی ڈرائی فروٹ رکھا ہوا ہے, تو گھر والوں نے دیا ہوا کہ بھائی بعض اوقات لیٹ ہو جاتے ہیں, تو اب کھانا لیٹ ہو گیا تو کچھ نہ کچھ آپ کام چلا. بعض اوقات فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں, اب آئے دوپہر سے, تو یہاں کنٹینیو چل رہا ہے عشاء کے بعد تک. صحیح,
تو ہم ناشتہ کر کے چلے تھے جناب. اب یہ کہ شام میں کھانا نہیں کھانا یہاں پر, آپ نے ڈرائی فروٹ نکال کے کھا لینا ہے یا قہوہ پی لینا ہے اپنے درمیان میں. تو یہ کیا تھوڑی سی اس میں آپ کے تجربات کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ یہ چیزیں رکھ لیں وقت ضرورت. آپ طواف کر کے آ رہے ہیں واپس اور آپ آئے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی بھوک لگی ہلکی پھلکی, تو اس کے اندر یہ ہلکا پھلکا آپ کا کام آ جائے گا. میں تجربات میں چند چیزیں, اور اگر ساتھ میں محبوب بھائی ہوں تو پھر تو اور بھی بہت کچھ آئے گا اس میں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کہے پر بھی مل جاتا ہے اور کبھی بغیر کہے بھی اہتمام ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ لے ہی جاتے ہیں. جیسے ہم سامنے تو میں باپو کی دربار میں 2023 میں, اور میں نے بھی ذہن بنا لیا یہ کچھ لے جانا ہے. اور شاید اب تو ایسے مہربان ہیں, عطائیں فرمائیں ہمیں تو جانا. تجربات کے اندر جو ہمارا موضوع بھی ہے, جی اگر ہم اس کو بہت مختصر لے کر چلتے ہیں, جی ایئرپورٹ سے عرفات تک, جی اور عرفات سے طواف الزیارت تک, جی, تو اس میں شاہ صاحب کا بھی اگر جو چیزیں ان کو بھی یاد آتی رہیں تو ایک سیکوینس سے ہمارا چیز جو ہے وہ کنٹینیو میں چاہوں گا کہ ہو جائے گی. ٹھیک. اس میں سب سے پہلے احرام. احرام لینے میں جو ہے بعض اوقات لوگ احرام لے لیتے ہیں, کھولتے نہیں ہیں. اچھا, ایسے بھی دیکھیں کہ جناب مدینہ شریف کی فلائٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ احرام لے کر آ گیا ہوں میں. بھائی مدینہ شریف جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اسی طرح جن کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو وہ احرام جو ہے وہ یہاں سے باندھ لیتے ہیں. پھر پرابلم اگر ان کو عادت نہیں ہوتی, اب یہ کہ وہ باندھے کنیکٹنگ فلائٹ میں, اگر ان کی دوحہ ہے, دبئی ہے یا کہیں اور ہے, سیکنڈ فلائٹ جہاں سے ہے وہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے. اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو ایک تو بات یہ. پھر یہ کہ آپ نے جو احرام لے لیا ہے, احرام جب آپ نے اینڈ وقت پر کھولا پتہ چلا سائز میں چھوٹا ہو گیا, یہ توجہ نہیں ہوتی. اچھا, احرام لیا آپ نے, بعض اوقات لے لیتے ہیں اس کپڑے کا لٹھے کا. یہ لٹھے کا احرام اگر آپ نے اس کا تہبند بنانا ہے نا تو پانی لگنے سے آپ کے جسم کی رنگت چمکے گی. اس لیے آپ تولیے کا لیں, اور تولیے کا موٹا والا احرام نہ لیں, باریک والا لیں. احرام وہ اچھا ہے وہ تولیے کا جو ویٹ میں کم ہو. اور اس میں کنجوسی نہ کریں, اس میں آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کریں آپ, تاکہ یہ آپ کے لیے 5 دن 4 دن یا 3 دن جو ہے سفر حج پر بھی پھر آپ کو جتنے عمرے کرنے ہیں اس میں احرام آپ کا ساتھ ہوگا. پہلے ہی سفر آپ کا یہاں سے احرام سے ہونا ہے, اس لیے احرام اس کا ویٹ کم ہو, تولیے کا ہو, اس کے لیے آپ کے لیے آسانی رہے گی. تو دوسری بات یہ ہے کہ احرام باندھ کر چلنا شروع کریں آپ, تاکہ تھوڑی پریکٹس ہو جائے. ہر کام ہم بعض اوقات اینڈ پر کر رہے ہوتے ہیں سیکھے بغیر, کہ یار جیسا وہ کریں گے نا. یہ ایک بات میں بیان کر دوں کہ یہ ذہن لے کے جا رہے ہیں نا کہ میں قافلے کے ساتھ جاؤں گا, قافلے والوں کے ساتھ سب ہو جائے گا. جس وقت آپ قافلے سے بچھڑے اس وقت آپ کا مسئلہ ہے. مثلاً کیا ہوتا ہے, گروپ لیڈر ہے مگر جہاز میں گروپ لیڈر کو بہت پیچھے جگہ ملی, آپ کو آگے ملی, اور آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ میں نیت کروں گا, آپ سو گئے. تھکاوٹ ہوتی ہے نا, سو جاتے ہیں, میقات سے گزر گئے آپ. اب آپ نے نہ نیت کی نہ لبیک پڑی, دم ہو گیا آپ پر. یہ دیکھیں ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ طواف میں رمل ہوا نا, گروپ لیڈر آپ کا آگے, اب وہ جو ساتھ چلنے والا معاملہ تھا آپ رہ گئے پیچھے. اب آپ پیچھے رہے گا, اب یاد ہے یار کہ تیسرا چکر ہے یا دوسرا ہے, اب کہ یار بھول گیا ہوں تو کیا کروں, مسائل تو سیکھے نہیں تھے. اس لیے سیکھ کر جانا ہی ضروری ہے, ورنہ بعض اوقات یہ کہ آپ پھر جو ہے 9 کی جگہ 12 چکر لگا دیں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, یار یاد ہی نہیں رہا, یار ابھی 7 ہیں 8 ہیں, بعد میں مسئلہ پوچھیں گے. ایک شخص نے کہا میں نے 56 طواف کی. اچھا, اتنے طواف؟ 56 طواف. 7 کو ملٹیپلائی کر دیا ہوگا. سن کے حیران ہو گئے, 56 طواف, 56 طواف کیے. ہاں 56 چکر لگائے. میں نے کہا آپ نے 8 طواف کی. ٹھیک ہے, 7 چکر کو ایک طواف. انہوں نے ہر چکر کو کیا بنا دیا, ایک طواف. ایک طواف بنا دیا. اور صاحب مل کے متعلق معلوم ہوا, انہوں نے کہا میں تو روزانہ عمرے کرتا ہوں بھائی, روزانہ, اور 1 سے 2, 2 سے 3. تو انہوں نے کیسے کیا آپ نے بھائی؟ کہنے لگے سامنے ہی تو ہوٹل ہے, احرام باندھتا ہوں, اترتا ہوں, طواف کرتا ہوں, صحیح کرتا ہوں, پھر حلق کرا لیتا ہوں, پھر ہوٹل میں آ جاتا ہوں. ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا, آپ کو تو حرم کی حدود سے باہر جانا ہوگا. جدید طواف آپ نے کرنا ہے, آپ کا حکم مکی کا ہے, آپ مکے میں آ گئے تو آپ مکی ہو گئے. اور مکے میں رہنے والا شخص اگر کوئی احرام ماننا چاہتا ہے, اب یا تو مسجد عائشہ جائے گا یا مسجد جو ہے جیرانہ جائے گا, حرم کی حدود سے باہر جانا ضروری ہے. تو یہ جو ہے لا علمی میں اور کم علمی کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ طواف, پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کی جو باتیں بیان کی گئی تجربات میں آپ نے سنی. جب آپ جدہ پہنچتے ہیں تو آپ کا وہاں پر بھی بعض اوقات امیگریشن ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا. اگر یہاں سے ہو گیا تو سامان میں جاتے وقت آپ ایسی نشانی رکھ لیں اپنے بیگ کے اوپر, اس کے لیے ربن لگا لیں آپ, اور ربن بھی ایسا ہو
کہ جو سب چیزوں میں ممتاز ہیں. مثلا یلو کلر جو ہے بہت زیادہ فوراً سے, یا گرین کلر ہے آپ کا, گرین کلر جو ہے اس کی ریبن لگا دیا آپ نے تو تمام بیگز کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو وہ ممتاز نظر آ جائے. جی. اس کے بعد بیگ کو ریپ کرنے کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی, اس کو ریپنگ اس کی کر لی جائے؟ فائدہ ہے اس کا بھی کہ آپ کا اگر سامان اس کے اندر اتنا ہے, اول تو یہ کہ سامان اتنا نہ بھریں, کیونکہ جو ہے آپ کا بیگ کئی جگہ, اگر کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دگنا ہوگا, وہ ایک جگہ سے لیا جائے گا پھر جو ہے اس کو چڑھایا جائے گا. بیگ لینے میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں. کپڑے بہت اچھے سلوا لیے جناب آپ نے, اور چیزیں بھی اچھی رکھ لی, پیسے بھی رکھ لیے, ریال بھی رکھ لیے, وہ فہرست بھی رکھ لی آپ نے کہ بھائی کے لیے کیا لینا ہے, تو بھابھی کے لیے کیا لینا ہے, تو فلاں کے لیے کیا لینا ہے, وہ لسٹ تیار کی, مگر بیگ آپ کا کمزور ہے. اب بیگ پٹخا جائے گا اور بیگ ٹوٹ گیا تو وہاں پھر سب حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, نیا بیگ لینا ہے نا, اور یار ہماری ملک کی کرنسی تو یہاں کے مطابق 1 ریال تو اتنے کا جناب. تو اب معاملہ آ جاتا ہے کہ جناب آپ بیگ خریدتے نہیں ہیں, پھر ڈوریوں سے باز کے میں نے دیکھا ہے کہ وہ رسیوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں بیگ. بیگ مضبوط لیں آپ, ٹھیک ہے, اس بات کا آپ خیال کریں. اسی طرح جب آپ وہاں پہنچ گئے, امیگریشن ہو گیا ہے, ریپنگ کے حوالے سے بھی ایک بات. ہاں بالکل, آپ اگر کرا لیں نا ریپنگ تو آپ کا سیفٹی رہے گی آپ کی. ماشاءاللہ خود بھی کی جا سکتی ہے. ہاں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیسلٹی دی ہے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پہ. کچھ چارجز رکھے ہیں انہوں نے کہ اس چارجز کے اوپر آپ وہ پہ دیں اور وہیں سے ریپنگ کرا لیں. جیسے 100 روپے میں ہو جاتی ہے, 50-100 میں ہو جاتی ہے. 50 روپے چارج رکھے ہیں کہ آپ دیں, اپنا بیگ کرا لیں, اور ویل چیئر بھی اپنی وہیں سے ریپ کرا لیں. یہ بھی ہے. اور پھر اگر دوسرے, اگر آپ کو عربشی سے واپس آنا ہے تو وہاں ریپنگ کے چارجز ذرا ہائی ہیں, یہ یاد رکھیں. تو وہاں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ کتنے میں 80 ریال میں یا 100 ریال میں وہ ریپ ہوا. ایک تو کرٹون تھا, اس کو بولا بھائی یہ سامان وہ کرٹون میں ڈال دو. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, آسان سی بات بتاؤں, جو بولا جائے نا وہ کر لیا کریں. بندہ بولتا ہے نہیں یوں جانے دے, اور ان کو پتہ جب کہہ دیے نہیں تو پھر مطلب کیا ہے, نہیں یوں نہیں ہے, جو میں بولوں گا وہ ہو جائے گا. وہ ہمارا سامان تھا, ہم اس کو بڑا ریپ کر کے اس کو بیگ مطلب اس کو باندھ کے لے کے آئے. تو اس نے وہ جو بورڈنگ کروانے کے لیے جب باری آئی نا, انہوں نے ایک ہی بات کی, وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پر اہلکار, ان کا جی اس کو کرٹون میں ڈالیں. اب میرے ساتھ جو تھے وہ اس سے عربی میں بات, میں نے کہا یار اس کو کرٹون میں ڈال دیں. انہوں نے کہا ٹھہرو آپ, مجھے انہوں نے کہا ٹھہرو, اب وہ باتیں کر رہے ہیں ان سے. انہوں نے کہا کرٹون میں ڈالیں بس, باقی اس نے کہا ابھی کاؤنٹر بند ہونے والا ہے اور آپ اس کو نہیں لے کر آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کا سامان کیا. میں نے کہا یار اس کو کرٹون میں ڈلوا لو بھیا. ان کو جناب ریال دیے, 100 ریال یا 80 ریال کی وہ ریپنگ ہوئی, 100 کی کیا ہوئی, تو آپ حساب لگائیں کہاں بنا کیا بنا. برد وہ کر کے آئے, اور جب وہ آئے تو کاؤنٹر کیا ہو گیا, بند ہو گیا. پھر کیا ہوا, پھر وہ ادھر وہ جو ایک آفیسر تھا, ان کو جب وہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے مہربانی کر کے وہ اس کا وہ نکالتے ہیں جو بھی کیا اسے کہتے ہیں ٹیگ, وہ نکالا, وہ اس کو لگایا, اور پھر وہ زمزم کی بوتلیں شاید جہاں سے جا رہی تھی نا, انہوں نے کہا آپ یہ بیگ اپنا ادھر وہاں سے بھیج دیجیے, وہاں چلا جائے گا. ڈراپ کر دیتے ہیں وہاں پر جو ہے نا زمزم کی. تو بات وہ کیا تھی بھائی, وہ جو پہلے جب کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ کر لیں کرٹون میں ڈال لیں, تو مطلب کیا کہ اس کو کرٹون میں ڈال لیں سامان کو. اور پھر حاجی ہم نے وہاں کھجوریں سخاوت کے ساتھ تقسیم کرتے ہوئے, بلکہ یوں ہی بولے ایئرپورٹ میں نکال کے رکھتے ہوئے بھی کیا ہے ہم نے دیکھے ہیں. تو اتنا سامان جس طرح شاہ صاحب کی بلا نے فرمایا اتنا نہ بھر لیں کہ یا تو بیگ جو ہے نا وہ کلمہ پڑ جائے, مطلب بیگ ٹوٹ جائے, یا پھر کیا ہو جائے وہاں سامان نکالنا پڑ جائے, تو وہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. حاجی کیا کرتے ہیں ایک دفعہ کیا, جی فرمائیں عابد بھائی. آسان طریقہ ہم جو سکھاتے ہیں لوگوں کو, جی دیکھیں آپ یہاں سے کیلکولیٹڈ جائیں. صحیح. ایئر لائن کی پالیسی کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے لیگیج آپ کو الاؤ کر رہے ہیں. 2 لیگیج دیتے ہیں یا 1 لیگیج, یعنی 2 بیگ لے جا سکتے ہیں یا 1 لے جا سکتے ہیں؟ 1 لے آ سکتے ہیں. عموماً طور پہ 2 لیگیج کے بیگ ہوتے ہیں اور 1 ہینڈ کیری ہوتی ہے. ہینڈ کیری اپنے جہاز میں رکھنی ہے, اس کا وزن ہوتا ہے 7 کلو. صحیح. اچھا, اس ہینڈ کیری کا اپنا ایمٹی وزن ہی 2.5 سے 3 کلو کا ہوتا ہے. صحیح. اب اس میں آپ نے کیا سامان رکھنا ہے, اس میں آپ نے ایک احرام رکھنا ہے ایمرجنسی کے طور پہ. اگر احرام آپ کا جہاز میں ناپاک ہوتا ہے تو آپ دوسرا احرام کہاں سے لائیں گے, تو آپ کے پاس احرام ہو آپ کے پاس. اچھا, ایک چپل کی جوڑی ہو آپ کے پاس, کہ چپل کی جوڑی آگے پیچھے ہو تو آپ اس میں سے اپنی دوسری لے لیں. آپ کی چند احتیاطی دوائیاں وہ اس کے اندر ہوں, اور کچھ ضرورت کا ایسا سامان جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ضرورت پڑ سکتی ہے, اسی میں اس کا وزن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, اب لیگیج کے اندر جو آپ نے اپنا سامان لے جانا ہے, تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے سامان اسی مقدار کے مطابق لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایئر لائن میں آپ کو ویٹ الاؤ ہے کہ بھائی 23 کلو کا آپ کا ایک لیگیج ہونا چاہیے,
اور 2 لیگیج لے آ سکتے ہیں، تو 46 kg ہو گیا. اب آپ اگر یہیں سے ہی 46 kg کمپلیٹ لے جائیں گے تو وہاں سے جب آپ نے واپس آنا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تبرکات آپ نے لینے ہیں، کچھ کھجور لینی ہے، تو وہ ہو گیا وزن ایکسس. اس وزن کو آپ کہاں کریں گے؟ تو ہم نے ایئرپورٹس کے اوپر لوگوں کے بیگ کھلتے ہوئے دیکھیں. ہاں جی. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جتنے کا سامان نہیں اتنے تو پیسے مانگے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بھئی اگر آپ پہلے سے کیلکولیٹڈ جائیں گے کہ کتنا ہم نے سامان لے جانا ہے، کتنا وزن خالی ہو، کتنا ہم نے وہاں سے پرچیز کرنا ہے، اور وہ سامان ہم وہاں سے لے کر آئیں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، نہ ایئرپورٹ کے اوپر، نہ آپ نے اپنے آپ کو کسی طور پہ آزمائش کا سامنا اس میں ڈالنا ہے. تو وزن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور گھر پہ ہی، محلے میں، کہیں پہ بھی الیکٹرانک ویئنگ اسکیلس کے اوپر اس کا وزن کر لیں اور پھر جائیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہوگا. میں ایک تجربہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جو عازمین حج ٹھیک لگ نہیں رہی مجھے. نہیں میں بزرگوں کی باتیں سننا چاہ رہا تھا. اچھا تجربات انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو مطلب یہ طبیعت اس سے طبیعت چلے بار فرمائے. چلے ایک تو ایک ایسا تجربہ ہوا کہ ایک عمرہ کرنے کا تھا، جا رہے ہیں، کنیکٹیو فلائٹ تھی، انہوں نے احرام لیا ہوا ہے اور وہ لگیج میں ڈال کر آگے بھیج دیا، کیا لگیج چلا گیا ہے. اب وہ ایئرپورٹ پہ ہیں تو جب دوسری جگہ پر پہنچے ہیں کہ اب احرام باندھنا کا، جی احرام باندھنے جلدی سے تیاری کریں جی، اب ہم نے آگے میقات آئے گا اس سے پہلے احرام باندھنا. کہا میں نے تو احرام لگیج میں ڈالا ہوا ہے. جو بیگ جہاز والے لے لیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے آپ کو پھر آپ کی منزل پر ہی ملے گا. مدینہ شریف میں جائیں گے، اگر فلائٹ ہوگی تو آپ کو مدینہ شریف میں، پاکستان میں آپ نے ایئرپورٹ میں دیا، آپ کو مدینہ شریف سے ملے گا یا جدہ سے ملے گا. تو وہ وہاں سے اب ان کے لیے پریشانی، کیا کروں، وہاں کی کرنسی پھر مشکل، اور بڑی مشکل سے انہوں نے ایک احرام بہت مہنگے داموں خریدا. پھر وہ احرام کیسا، وہ چھوٹا احرام، تنگ احرام، وہ اتنے تنگ ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سفر کریں تو اس سے جو ہمارے گائیڈر ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں، ان سے ہی معلومات ہم لے لیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہماری کنیکٹیو فلائٹ ہے تو ہم احرام اپنے پاس، جیسے بھی عابد بھائی بھی فرما رہے تھے، ایک تو رکھ لیں اپنے پاس. کچھ بھی ہو سکتا ہے، گندا ہو سکتا ہے، میلا ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسا لگ گیا کہ آزمائش میں آ جائیں گے، تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ تو اتنی بڑی ساتھ ہے شاید جن کی ابھی آپ نے بات کی ہے، آپ کے ساتھ تھے؟ وہ تھے، انہوں نے پھر آپ سے مسئلہ پوچھا نہیں ہوگا؟ آپ سے نہیں پوچھا، ورنہ آپ پیسے بچا رہے تھے. یہ پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ جب کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے نا جی، تو اب وہ لیگیج میں ڈال دیتے ہیں احرام. انہوں نے جو اصل لینا تھا ساتھ میں ہینڈ کیری کے اندر، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہے گی نا. اور یہ ہوا بھی، میں نے تو ایک صاحب یہ تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پوچھ لیا. اچھا ایک ایسے بھی ملے کہ کنیکٹنگ فلائٹ بھی نہیں تھی، انہوں نے لیگیج میں ڈال دیا اور بیٹھے ہوئے. ایک ایسا بھی تھا شاہ صاحب، جدہ اترے کہہ رہے میرے پاس احرام، میں نے کہا یہ کپڑے میں کیسے آ گئے؟ اللہ، لیکن میں وہ جو ہے نا میں نے لیگیج میں ڈال دیا تھا. اب ان کو سمجھا رہے دوسری میقات پر جائیں نہیں جائیں. میں نے کہا پھر آپ کو دم دینا ہوگا، بغیر احرام کے آپ آ گئے تو پھر آپ کو میقات کراس کر لی. اس کا شرعی مسئلہ یہ، یا تو آپ دوسری میقات پر جائیں، جو بھی میقات آپ کو قریب ہے اس میقات پر جا کر دوبارہ نیت کریں. ایسا ہوا نہیں تو پھر ان پر دم ہوا. اچھا ایسی سچویشن کبھی ہو نا، میں اس کا حل جو ہے نا وہ مجھے معلوم ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ سے لیکن یہ میں بتاؤں گا نہیں ابھی اس کو اس طرح نہیں، ورنہ ایک حل میرے پاس بھی ہے، وہ آسان ہے. وہی حل ہے وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا. نہیں وہ میرا دوسرا ہے ذہن، کیونکہ اس وقت ایسا تھا کہ اس شخص نے جہاز میں کسی سے کہا ہی نہیں. ٹھیک. اچھا کسی کے پاس بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ محتاط ہوتے ہیں نا یار، کہ جیسے فرما رہے تھے شاہ صاحب کہ دوسرا احرام بھی رکھ لیں. وہ ایک تو پہنا ہوا ہے، ایک انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ بعض اوقات لوگ محتاط ہوتے ہیں. تو اب میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ جہاز میں اعلان کرتے تھے، تو ہمارے ایک دوست نے کہا میرے پاس تو احرام رکھا ہوا تھا ہینڈ کیری میں. اب مانگا بھی نہیں، کچھ کہا بھی نہیں آپ نے، تو ایک تو یہ کہ پوچھ لیں جہاز میں کہ بھائی کوئی ایکسٹرا ہے. اور اس طرح آپ اگر کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو جہاں اتریں گے وہاں بھی آپ کو مل جائے گا. دیکھیں اس سے تو کم از کم کا احرام ملے گا جتنے کا بکرا آئے گا وہاں پر دم کا. اور اس سے ویسے بھی اس سفر میں شاہ صاحب ہوتا یوں ہی ہے کہ لوگ کا خیرخواہی کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے، وللہ الحمد، اچھے ماحول کی برکت سے یہ ذہن بنا ہوتا ہے. ایک دوسری بات یہ عرض کروں گا، مسئلہ بتا دوں شاہ صاحب لوگوں کے لیے. جی کبھی ایسا معاملہ ہو جائے، استاد قبلہ ابو محمد مفتی علی اصغر صاحب ادام ذلہ نے احکام حج پروگرام کے اندر بھی اس کو جو ہے بتایا کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ احرام لگی میں چلا گیا، بندہ جو ہے پھنس گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے، وہ نیت کر لے.
نیت بھی کر لے, لبیک بھی پڑھ لے, اور چونکہ سلے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں تو لہٰذا اب جو اس کا کفارہ اس کا بنتا ہے صدقہ فطر کا, یہ اس کو دینا پڑے گا. اگر جو ہے نا وہ 11 گھنٹے تک اگر بندہ سلا ہوا لباس پہن کے رکھے گا پھر تو اس پر دم لازم ہو جائے گا, اس کو دم دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور اگر ٹائم جو ہے وہ کم ہے تو پھر اس میں یہ اس کا حکم ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے نہیں اس کی ادائیگی کرے گا. 12 گھنٹے تک اگر پہنا رہا نا اپنے کپڑے میں رہا وہ اگر, ہاں جی احرام کے علاوہ, تو پھر اس پر ہو جائے گا. جی یہ جو پہر ہیں جی یہ اس کی جو مدت بنتی ہے 12 گھنٹے, ہاں جو اس کے گھنٹے بنتے ہیں وہ 12 گھنٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ کلیئرٹی بھی ہو گئی. تو یوں اس طرح سے مطلب وہ دم سے کیا ہو بندہ بچ سکتا ہے. تو یہ ویسے یہ تو دیکھیں اسلام نے وے رکھا ہے, ایگزٹ وے جو ہے وہ رکھا ہے, ایک حل جو ہے نا وہ دیا ہے, لیکن جو کوڈ آف کنڈکٹ اور طریقہ ہے وہ ہمیں فالو کرنا چاہیے. کچھ مزید فرمانا چاہیے جی آپ, یہ کال لیں ہم. میں ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. جی جی جلدی فرمائیں. انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. جب ہم سفر کرتے ہیں تو بہت سے وہ افراد کے جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں سلمان بھائی, تو وہ ساتھ آ جائیں گے ہمارے پاس کہ یار ہمارا یہ سامان زیادہ ہے, آپ اسے اپنے ساتھ رکھ لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا. آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا. جی میرے ساتھ ہی. اب یہ بتا دیا ہم نے شاہ صاحب کے ساتھ ہی ہوا تھا, اب کیا ہوا تھا یہ نہیں بتائیں گے. جی جس کا کام بتائیں گے اس کا نام نہیں بتائیں گے, اور اس کا نام بتائیں گے پھر اس کا تو کسی کا سامان لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, چونکہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہ آپ کا ملک نہیں ہے, وہاں کے الگ رول ہیں, آپ کے ملک کے الگ رول ہیں. کہیں بھی ہمیں وائلیشن کرنے کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے. بسا اوقات وائلیشن نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن کچھ ایسے شکوک و شبہات میں افراد وہاں کے پڑ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ آزمائش میں آ جائیں گے. ایک ٹرینر نہیں, قافلہ جو لے کر جاتے ہیں, قافلے لے کر جاتے ہیں, ان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنے سامان میں کچھ ایسا سامان جو نہیں لے کر جانا چاہیے تھا وہ لے لیا, اور بہت سارے بیگز تھے. تو اس میں ایک حاجی کو کہا کہ آپ میرا یہ آگے بڑھا دیجئے گا. وہ لے کر وہ آگے گیا تو جیسی سامان چیک ہوا تو اس حاجی کو پکڑ لیا, انہوں نے اسے پکڑ لیا, اس کو چھوڑ نہیں رہے, کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. تو وہ جو تھا اصل مجرم جو لے کر آیا تھا وہ تو آرام سے وہ نکل گیا اور یہ حاجی پھنس گیا وہاں پر. یہ آزمائش تو کسی کا آپ دیکھ لیں, اپنے بیگ پہ نشانی لگا لیں, نام لکھ لیں, نمبر لکھ لیں, پاکستان لکھ لیں, سب کچھ کر لیں. آپ کوئی بھی آ کر کہے کہ آپ یہ بیگ اپنے ساتھ رکھ لیں, کوئی ضرورت نہیں ہمیں اپنے ساتھ بیگ کسی کا رکھنے کی, ذمہ داری لینے کی ذمہ داری لے ہی نہیں. بات ہے اب شاہ صاحب, ہمیں میرے ساتھ جو ہوا تھا سیدی وہ شاپر ہوا تھا, لفافہ بھی نہیں لینا آپ نے. ایسا ہی آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ تو بیگ دے رہے ہیں, گفٹ دے رہے ہوتے ہیں اکثر. آپ کو یہ چپل لے لیں, یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے, ایئرپورٹ پہ آ کر یہ چپل ہے, یہ پینے کا یہ ہے, یہ آپ لے لیں, آپ ہماری طرف سے گفٹ لے لیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس سے چپل بھی گفٹ لینے کی, آپ نے لے لیا ہوا ہے, خریداری کر لی ہوئی ہے. بساؤ کا ہم وہ تھوڑی سی اللہ نہ کرے کہیں لالچ میں آ کر اپنے آپ کے لیے ایسا وبال کھڑا کر لیں کہ شاید آپ کو واپس ریٹرن کر دیا جائے اور کبھی بھی آپ وہاں پر جانے والے نہ ہوں. ایسا بین بھی لگ جاتا ہے, اللہ نہ کرے ایسی سچویشن بنے. کال دیتے ہیں کچھ جی ناظرین کیا کہہ رہے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. جی سید ابراہیم صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے سب سے پہلا حج کس سن میں کیا تھا اور اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا؟ جی حضور. پہلا حج الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ کیا 2002 میں. ماشاءاللہ. اس کی چل مدینہ کی محفل شہداد پور میں ہوئی تھی نا؟ نہیں لاہور ہوئی. لاہور میں ہوئی تھی 2002. صحیح ماشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں. شہریار اتاری چگالہ سے عرض گزار ہوں. سید ابراہیم شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کی کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑی تو اس وقت آپ کے جذبات کا کیا عالم تھا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. یہ جواب مجھ سے لے لیں آپ. شاہ صاحب کیا جواب دیں گے اس پر؟ میں آپ کو عرض کروں کیا ہی جواب دیں گے. جی شاہ صاحب کیا ہی جواب دیں گے. وہ بزرگ تو نہیں بتاتے نا کیفیات اپنی, تو یہ اس کا جواب مجھے دینا چاہیے, اس لیے میں دے رہا ہوں. ہم نے 2022 میں جو قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ طواف کیے ہیں, شاہ صاحب ثاقب شاہ صاحب, جی روتے ہوئے ہی طواف کیے ہیں, ذوق میں طواف کیے. 3 طواف ایسے ہوں گے جو اس کیفیت سے محروم رہے ہم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے, امیر سنت کے فیضان کی ایک بہار ہے سید ابراہیم شاہ صاحب پر, کہ ذوق میں رو کے دعائیں جو ہے نا وہ یہ مانگ کے اللہ اکبر, اور پھر اشعار پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. ایک بڑا ایک ذوق والا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. شاہ صاحب یہ میری زندگی کا یادگار حج 2022 جو ہے نا وہ تھا. 2024 میں ہمیں بھی سیدی کے ساتھ
تجربات حاصل ہوئے ہیں. اچھا یہاں پر یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں، یقین کریں یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو آزمائش نہیں آتی، دھکا ان کو بھی لگتا ہوگا. جو کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ صبر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. واہ واہ واہ. صبر کرتے ہوئے جو ابھی آپ مدنی چینل پہ سن رہے ہیں کہ جو باپو فرما رہے ہیں، سید صاحب فرما رہے ہیں، وہاں پر ویسا اگر ہوا ہے تو صبر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. واہ واہ. دھکم پیل ہو گئی، کوئی جھٹکا لگ گیا، کسی نے کچھ کر دیا تو صبر کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے، یہ مناظر دیکھیں الحمدللہ. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے آمین. اور ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے. جیسا ویسے کیسے میں اگر چاہوں کعبہ شریف کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آئیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کعبے کی عظمتوں کا اگر پڑھا ہوگا ہم نے اور دیکھیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، نگاہ مصطفیٰ اس پر پڑی ہے. کیا بات ہے. یہ وہ گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے. یعنی یہ مشاہدات جو ہے نا وہ ذہن میں ہو. اور یہاں تو ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے حتیم کے اندر. تو بہت برکتیں لی ہوئی یہ مطاف ہے. کئی ایک قبور یہاں پر ہیں اور جو ہے مقام ابراہیم ہے، جنتی پتھر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یادیں، اسماعیل علیہ السلام کی یادیں، کتنے انبیاء، کتنے اولیاء، ہمارے غوث اعظم نے اس کعبے کا طواف کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں طواف کیا. تو یہ تو 100% وہی جگہ ہے کہ یہ وہ کعبہ ہے جس کا طواف نبی پاک امام الانبیاء نے کیا اور صحابہ نے کیا اور اہل بیت نے کیا، امام حسن نے کیا، امام حسین نے کیا، تمام باتیں. تو اللہ نے مجھے نصیب کیا، میرے ناپاک ان آنکھوں نے کعبے کی زیارت کی. اب یہ جذبات جب ہوں گے تو انشاءاللہ الرحمن کیفیت بنے گی. اور وہ جو واقعات میں نے کہا شروع میں جو ہے وہ بزرگوں کے ہیں جو کعبے کی نگاہ پڑھتے، وہ کیا پڑھتے تھے، کیا کیفیات ہوتی تھی، انشاءاللہ یہ جب پڑھیں گے تو ایسی کیفیت بننا شروع ہوگی. مگر میری پہلی نگاہ جب پہلی حاضری ہوئی تھی تو یہ بتا دوں کہ میں نے اس وقت جو دعا مانگی تھی وہ امیر اہل سنت کے لیے مانگی تھی. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے،
حاضر ہیں حسن حج کر حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی اب چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں چلو دیکھیں چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں وہ جو بات تھی نا کہ رونا کیسے نصیب ہوگا جب بندہ یہ سوچے گا نا نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ منہ قابل دکھانے کے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اپنے آپ سے بولے یہ منہ اور تیرے حضور یا اللہ یہاں یہ منہ تیرے حضور کہاں کرم کرم فرما بس بخشش فرما اللہ مجھے یاد آ گیا لمحات جب عرفات کے میدان میں اللہ اللہ جب ہم عرفات کی شام غروب ہو گئی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کا سورج ایسے ڈوبے گا کہ آپ کے گناہوں کو لے کے ڈوبے واہ واہ اور آج اگر کوئی آج بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے میرے گناہ پتہ نہیں معاف کیے نہیں کہ اس سے بڑا کوئی گناہ گار رہے ہیں اللہ وہ جب ہم دعا کر کے آئے تو پھر آپ نے وہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو واہ واہ وہ لمحات بھولتے نہیں ہیں وہ سبحان اللہ کیونکہ جب گناہوں سے پاک ہو گئے سچے یقین کے ساتھ یہ بندہ یقین رکھے کہ اللہ نے گناہ میرے معاف فرما دیا کیا بات اور اب جانا ہے مدینہ شریف تو حاجیوں سے کہا جا رہا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہیں کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ 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 دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کا بخت کا چمکے ستارہ بخت کا چمکے ستارہ پھر حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا
ऐसे गुमशुदो अपनी, खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते,